السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شارز حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شمشاد مانگٹ صاحب، اور آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کرپشن کی داستانیں جو ہیں انوکھی ہی ہوتی ہیں۔ آج کون سی انوکھی داستان ہمارے ویورز کو بتانے کے لیے ہے، پوچھتے ہیں جناب شمشاد مانگٹ صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں جو ہے نا کرپشن کی داستانیں انوکھی ہی ہوتی ہیں۔ آج ایک اور انوکھی داستان آئی ہے کہ ایک وکیل لاہور میں جو ہے نا پکڑے گئے ہیں۔ موصوف نے 3500 مقدمات میں جو ہے نا وہ نمائندگی کی ہے، اور بعد میں آپ 3500 مقدمے لڑنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ موصوف تو جعلی وکیل ہیں، وہ تو وکیل ہی نہیں ہے۔ تو کیا ماجرا ہے اس بار؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے کہ معاشرہ ہمارا اس طریقے سے، آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں ڈریپ کے جو سی او تھے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، یعنی جو پورے ملک کے لیے ادویات کی منظوری دیتا ہے، اس کی ڈگری جعلی تھی، اس کو ایف آئی اے نے پکڑا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہر ادارے میں سی ڈی اے ہو، پھر ایف آئی اے میں کیس چلتا رہا ہے کئی افسران کا کہ یہ ان کی ڈگری درست نہیں ہے۔ یہ مطلب ہر جگہ پہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب یہ وکیل جو ہیں جنہیں جو لاہور میں پکڑے گئے ہیں، 3500 مقدمات میں یہ پیش ہوئے ہیں۔ اب 3500 مقدمات میں انہوں نے کہیں کی ضمانتیں کروائی ہوں گی، کہیں کو پھانسی بھی چڑھوایا ہوگا۔ دیکھیں نا، کوئی سارے مقدمات اس نے جیتے تو نہیں ہوں گے نا، اور اپنا اس نے دال دلیا چلایا ہوگا۔ پھر اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا انصاف کا معیار کیوں گرتا ہے۔ ہم تو صرف ججوں پہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی جج جو ہیں وہ لٹکاتے ہیں کیسز کو یا انصاف بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ موصوف جو وکیل جو پکڑے گئے ہیں 3500 مقدمات لڑنے والے، اس نے کیا کیا ہیلے بہانے نہیں کیے ہوں گے اپنے 4 پیسے کمانے کے لیے، انصاف کو ذبح کرنے کے لیے۔ اب جو اس نے 3500 مقدمات میں جو پیش ہوا ہے، ان کا مستقبل تو دیکھیں نا اسی طریقے سے جیسے جنرل پرویز مشرف جو ہیں، وہ ہے تو غیر آئینی تھے نا، لیکن ان کو عدالتوں نے انڈورس کر دیا تھا، قومی اسمبلی اور سینٹ نے بھی انڈورس کر دیا تھا۔ اس سے پہلے ضیاء الحق، اس سے پہلے یحییٰ خان، اس سے پہلے ایوب خان، تو ہے تو وہ غیر آئینی تھا نا سارا کام، کتاب کو، آئین کی کتاب کو ٹھپ کیا ہوا تھا۔ یہ جو 3500 مقدمے لڑنے والا وکیل جو ہے، اب اس نے وہ تو میرا خیال ہے 3500 مقدمات کو تو حساب لگایا نہیں جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ اس نے کچھ ضمانتیں لے کے دی، کچھ کو سٹے لے کے دیے ہوں گے، اور باقی جو چھوٹی موٹی وارداتیں ہیں، یعنی روزانہ کی 15-20 ہزار کی یہ دیہڑ لگاتا ہوگا، زیادہ بھی لگاتا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پھر کالے کوٹ کا اس نے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا، کالے کوٹ کے ذریعے، چونکہ کالے کوٹ کی ایک دہشت تو ہے نا، جگہ جگہ جا کے شکر کریں یہ کہیں جج نہیں بن گیا۔ بن جاتے ہیں نا، کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، وکالت تو آپ کی چل رہی ہے، آپ جج بھی بن سکتے ہیں۔ جج بن جاتا تو پھر تو اس نے ٹکے ٹوکری انصاف کر دینا تھا، اور یہاں بھی اس نے یہ ظلم کیا ہوگا۔ تو لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ اب کلچر ہے، نہ ہمارے ہاں دودھ خالص ملتا ہے، نہ شہد خالص ملتا ہے، حالانکہ دودھ اور شہد جو ہے یہ جنت کی نہریں ہیں، لیکن ہم نے ان میں بھی ملاوٹ کر دی ہے۔ پھر ہم سبزیاں جو ہیں وہ بھی ملاوٹ طریقے سے پیدا کرتے ہیں، اب ان میں خوشبو ہی نہیں ہوتی، وہ بے موسمی پہ سبزیاں ہیں، بے موسمی وکیل ہیں، جعلی وکیل ہیں، جعلی افسر ہیں، ججوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ تو پھر عوام کا یہی حال ہوگا جو آپ کے اور میرے ساتھ یا پبلک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو سر، اب 3500 مقدمات جو ہے نا بہت بڑی تعداد ہے، تو اب یہ موصوف گرفتار تو چلے ہو گئے ہیں، تو کیا یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا یا کچھ عرصے بعد یہ فائل بھی ٹھپ بند ہو جائے گی؟ آپ یہ دیکھیں نا، اس نے جرم کیا کیا، 420، 468، 471، تو زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے کے بعد اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ ابھی یہ لاہور میں پکڑے گئے ہیں تو یہ ملتان میں جا کے ٹھیا لگا لیں گے، اور ملتان میں نہ لگا سکے تو سندھ میں جا کے کہیں پہ ٹھیا لگا لیں گے، کیونکہ یہ جو جس بندے نے 3500 مقدمے لڑے ہیں، تو اب اس کا تو حال وہی شاعر والا ہے نا کہ شاعر کو تو محبت کے سوا دوسرا کام بھی نہیں آتا، اس کو تو وہ اس جعلی وکالت کے علاوہ گرو ہو گیا، گرو ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے یہ اب کنسلٹنٹ بن جائے کہ لوگوں کو جعلی، جن کے پاس جو پاس نہیں ہو سکے، کہ آیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے واردات کرنی، یعنی کرپشن کنسلٹنٹ ہو جائے گا، کرپشن کنسلٹنٹ ہو جائے گا، یا انصاف برائے فروخت کنسلٹنٹ ہو جائے گا کہ کیسے انصاف خریدنا ہے۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ ایک اور خبر ہے ہمارے پاس کہ جو ننکانہ صاحب ہے، وہاں کے ایک تحصیلدار ہیں جنید علی، ان کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا ہے، تو اس کے پس پردہ کیا سٹوری ہے؟ کیا تحصیلدار نے کیا کرپشن کی؟ دیکھیں، تحصیلدار اور پٹواری جو ہیں، تحصیلدار کو آپ یوں کہہ لیں کہ تحصیلدار جو ہے اس کی پوزیشن ایک ایس ایچ او کی ہوتی ہے، نیچے پٹواری جو ہے اس کا تفتیشی ہوتا ہے۔
یہ دونوں مل کے ساری گیم بناتے ہیں. پھر اوپر تک اسسٹنٹ کمشنر, پھر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, پھر ڈپٹی کمشنر, پھر یہ ساری جو ہے نا یہ تانے بانے اوپر تک چلے جاتے ہیں. یہ جنید جو پکڑا گیا ہے ننکانہ صاحب میں, یہ اینٹی کرپشن پنجاب کی مجھے اس لیے اچھی کارروائی لگتی ہے کیونکہ اینٹی کرپشن پنجاب بھی, کراچی بھی, جہاں کی بھی ہے اینٹی کرپشن, وہ کافی عرصے سے سیاسی طور پہ استعمال ہو رہی ہے, بالکل جس طرح FIA کو سیاسی بنیادوں پہ استعمال کیا جاتا ہے, جس طرح نیب کو کیا جاتا ہے. اب یہ اینٹی کرپشن نے جنید کو جو پکڑا ہے, کافی عرصے کے بعد ایسا کیس آیا کہ انہوں نے کوئی درست بندے کو پکڑا ہے. اب اگر اس کی تفتیش درست چلی تو کہیں پٹواری کو رگڑا لگے گا, کہیں اسسٹنٹ کمشنرز جس رگڑے میں آ جائیں گے, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک تحصیلدار نے اپنی دکان کھول رکھی ہو کرپشن کی اور اعلیٰ سطح سے آشرواد نہ ہو, وہ نیچے والوں سے کرپشن نہ کرواتا ہو اور اوپر والوں کو حصہ نہ پہنچاتا ہو. یہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ بھی ہو نہیں سکتا کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور وہ جو جہاں جہاں کھرا جا رہا ہے یہ اس کا کرپشن کا, کہ اینٹی کرپشن والے اس طرف رخ کریں, کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا پاورفل بندہ سامنے آ جائے گا کہ اینٹی کرپشن کے دانت کھٹے ہو جائیں گے. اور انگور کھٹے ہیں کیا کہ وہ جنید کا جو کیس ہے اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے, پھر جنید کی ضمانت ہو جائے گی, جنید پھر ضمانت پہ رہا ہو کے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے دوبارہ آئے گا اور پھر کرپشن دوبارہ شروع کرے گا, اور زیادہ لوگ اس کے مرید ہو جائیں گے. جو بندہ اس طریقے سے جیل کاٹ آتا ہے تحصیلدار یا پٹواری, پھر اس کو گرو سمجھا جاتا ہے, پھر لوگ اس کی سرپرستی کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ کتنے پٹواری ہیں راول پنڈی اسلام آباد میں. آپ کو پتہ ہے نا پپو پٹواری کتنا مشہور ہوا تھا, جس کا ذکر چودھری اعتزاز آسن نے کیا تھا اور چودھری نثار علی خان پہ الزام لگایا تھا. تو یہ لوگ بڑے کاریگر ہوتے ہیں, پھر بڑے طاقتور لوگ جو ہیں انہوں نے زمینوں کی ادھر ادھر ہیرا پھیریاں کرنی ہوتی ہیں, تو پھر یہ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. تو اس قسم کے جو کیسز ہیں, وہ جنید ہو یا کوئی اور پٹواری ہوں یا اسسٹنٹ کمشنر ہو, ان کی فائل کو اچھا کر دیتے ہیں. پھر جو مافیا کے لوگ ہیں, لینڈ گریبرز ہیں, یا جنہوں نے کرپشن کرنی ہی کرنی ہے, پھر وہ ان کو ان کی خدمات اپنے لیے جو ہے مخصوص کر لیتے ہیں. پھر جہاں وہ جاتے ہیں ان کی ٹرانسفر وہاں کروا لیتے ہیں. یہ ہے اس کی حقیقت. سر جی, اب جیسا آپ نے کہا کہ پٹواری جو ہے نا, لازمی بات ہے اس کے پورا ایک گینگ ہوتا ہے یہ قسم کا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب بھی جب پرائم منسٹر بن رہے تھے فرسٹ ٹائم, اس سے پہلے انہوں نے اپنی کیمپین میں بڑا ذکر کیا تھا پٹواریوں کا کہ ہم پٹواری پہ ایکشن لیں گے, ہم ان پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ بھی جب حکومت میں آئے, PM بنے, تو پٹواریوں پہ وہ اس قسم کا ایکشن نہیں لے سکیں کہ جو ایکشن لینا چاہیے تھا, یا جو پٹواری کرپشن کرتے ہیں اس کو نہیں روک سکیں. تو یہ کیا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ پٹواریوں کے پاس اتنے اختیارات ہیں, وہ عوام دیکھیں ایک بندہ ہے جو اپنی مشکل سے یا تو پینشن سے یا اپنی حلال کی کمائی ہوئی روزے سے مشکل سے 3 مرلے کا یا 5 مرلے کا پلاٹ خرید پاتا ہے, اور پٹواری کسی بڑے سردار کے ساتھ مل کے, تحصیلدار کے ساتھ مل کے, علاقے کے چودھری کے ساتھ مل کے, راجے کے ساتھ مل کے, کسی بھی بدماش کے ساتھ مل کے اس کا پلاٹ خسرہ نمبر چینج کر دیتا ہے, یا کوئی نہ کوئی زیادتی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو یہ پٹواریوں کو کیسے لگام ڈالی جا سکتی ہے, کب تک یہ ایسا چلتا رہے گا؟ بھائی جان میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک DC صاحب کہیں پہ گئے, انہوں نے کوئی اچھا کام کیا تھا, کہ ایک اماں نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ ان کو دعا دی کہ پتر تینوں اللہ پٹواری بنائے. یعنی پٹواریوں کا اتنا ٹیک ہے, اتنا ٹیک ہے. ٹھیک ہے, یہ کرپشن اب اگر ہم نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے تو پورے ملک سے میرا خیال ہے کہ 2,500-3 ہزار پٹواری, اتنے کی کوئی تحصیلدار, کچھ اور بندے پکڑ کے ان کو جناب والا آپ سزائیں سنا دیں, جیل میں وہ پڑے رہیں, پھر دیکھنا کہ کام ٹھیک ہو جائے گا. سر DC کا آپ نے ذکر کیا, آج کل ایک نئی روش چل پڑی ہے کہ پہلے تو چور چھپ کر چوری کرتے تھے نا, آج کل پولیس کی وردیوں میں اور جو ہے نا جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کی وردیاں پہن کر جو ہے نا اعلان جو ہے نا کاروائیاں کر رہے ہیں, ڈکیتیاں کر رہے ہیں, لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. اس میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ مرض جو آیا نا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں, یہ کافی عرصے سے یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو لوگ بیرون ملک سے آتے ہیں ان کو یہ جعلی وردیوں والے لوگ کے کئی دفعہ لوٹا گیا. پھر برطانیہ پلٹ ایک فیملی تھی, ان 2 بچے تھے اس کے اور بیوی, پھر یہاں پہ جعلی وردیوں والے نے لوٹنے کے بعد وہ نوجوان قتل کر دیے. یہ اسی 2023 کے اینڈ کی بات ہے. تو اب مسئلہ تو دیکھیں, اس کو روکنا تو پولیس نے ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے نے ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ایک جیسی شکل ہے, ایک جیسا, پھر وہ وردیاں پہن کے ان جیسے پولیس ہی لگتے ہیں, پھر آپ کو اور مجھے بھی وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ پولیس والے ہی ہیں. اب لاہور میں دیکھیں, یہاں آج واردات ہوئی ہے, کل واردات ہوئی ہے کہ پولیس وردیوں میں لوگ کسی گھر میں گھسے ہیں اور 56 لاکھ روپے لوٹ کے لے گئے اور طلائی زیورات بھی. اب لوگ سمجھتے ہیں یہ پولیس والے آ گئے,
لیکن وہ تو ڈاکو چور ہوتے ہیں. پھر اسی طرح لاہور میں دیکھیں ایک ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے کہ انہوں نے رجسٹر اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک سیکورٹی کمپنی کی وردیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم یتیم خانے سے آئے ہیں. تو وہاں پہ ایک نوجوان نے آپ جیسے نے پہچان لیا ان کو, تو اس نے ان کی کافی بےعزتی کی کہ آپ کو میں نے فلاں جگہ بھی دیکھا, فلاں جگہ بھی دیکھا. فراڈ ہے. ہاں جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایف آئی اے نے ایک بڑا زبردست کام بھی کیا ہے. ہم نے صرف یہ بتایا کہ جو فراڈ ہو رہا ہے, لیکن محبوب حسین صاحب ہیں, ایکس پوسٹ ماسٹر ہیں پوسٹ آفس کے, ان کو کرپشن کے اس مد میں جو اسپیشل جج سینٹر راول پنڈی ہے انہوں نے سزا سنائی ہے اور ان کو 35 لاکھ روپے جرمانہ اور 7 سال کی سزا, اور اگر وہ 35 لاکھ روپے جرمانہ نہیں دیں گے تو 1 سال اور سزا کاٹنی پڑے گی. پھر اس کے جو ساتھ جو اس کے پارٹنر تھے عطاء الرحمان ایکس اسسٹنٹ سپریڈنٹ پوسٹ آفس کلر سیدہ, ان کو بھی ان کو 14 لاکھ روپے کی جرمانہ کیا گیا اور 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے, اور اگر وہ بھی جرمانہ نہیں دیتے تو 1 سال ان کو مزید سزا کاٹنی ہوگی. تو یہ ایک خوشائند خبر ہے کہ اگر سزائیں ملیں گی تو انشاءاللہ سزائیں ملیں گی ان کرپٹ لوگوں کو, یہ پکڑے جائیں گے جس طرح جنید پکڑا گیا, جس طرح آج یہ پوسٹ آفس کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, تو تب جا کے جو ہے قانون کی عملداری ہوگی. بہت شکریہ مانگڑ صاحب. ناظرین, باقی مسائل اپنی جگہ وکیل نے فراڈ کیا یہ اپنی جگہ پر ایک المیہ ہے, پھر اس کے بعد تحصیلدار کے مسائل یہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جو مین ایشو ہے کہ پولیس کی وردی میں اور سیکیورٹی گارڈز کی وردی میں جو ہے نا عوام کو لوٹا جا رہا ہے, اس سے نہ کہ پولیس کی ساکھ خراب ہو رہی ہے بلکہ پولیس سے لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے. کل کو کوئی کسی بھی پولیس وردی والے کو چور سمجھ کر کوئی ایکشن لے سکتا ہے, گھر داخلے سے منع کر سکتا ہے, تو یہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا سول وار والی کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو اعلیٰ ادارے جو ہیں, ڈی سی ہیں, کمشنر صاحبان ہیں, ان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کہ کم سے کم یہ سرکاری اہلکاروں کی وردیوں میں یہ کام نہ ہو تاکہ حکومت کی ریٹ قائم رہ سکے اور امن قائم رہ سکے. دیکھتے رہیے خبریں ٹی وی. شاریز حسن اور شمشاد مانگڑ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.